بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر ان کی کوئی اور فضیلت بالفرض نہ بھی ہوتی تو ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں. صحابی رسول ہیں. اور صحابی کی جو سب سے بہتر تعریف کی گئی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں اس کے مقدمے میں صحابی کی مختلف تعریفیں ذکر کی اور کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو عمدہ اور بہتر تعریف ہے صحابی کی وہ یہ ہے ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی ذلک، کہ صحابی سے مراد وہ ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی. اب اس سے ان لوگوں کا اشکال ختم ہو جاتا ہے جو یہ شبہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خود مانتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک. بھئی مجھے یہ بتائیں اس تعریف کے مطابق جو مرتد ہو کر مرے وہ صحابی ہوگا؟ تو پھر یہ کہاں کہنا درست ہوگا کہ صحابہ بھی مرتد ہو گئے تھے؟ اللہ کے بندو صحابی ہوتا ہی وہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کرے اور ایمان پر اس کی وفات. جو مرتد ہو گئے وفات سے پہلے، موت سے پہلے، وہ صحابی ہی آپ کہتے ہیں جی صحابہ بھی مرتد ہو گئے تھے. بڑی عجیب بات. تو ایسی بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو صحابی کی صحیح تعریف کا پتہ ہی نہیں. تو اگر کوئی اور فضیلت بالفرض نہ ہوتی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں کوئی اور چیز ثابت نہ بھی ہوتی تو حضرت معاویہ کا صحابی ہونا ان کے شرف کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صحابی ہونے کا کیا مقام ہے؟ صحابی ہونا یہ کوئی عام مقام نہیں ہے. شرف صحابیت، نبی علیہ السلام کی صحبت، آپ کا صحابی بن جانا یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، ویسے جتنے نبیوں کے ماننے والے ہیں ان میں سے سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یہ اللہ کے رسول کی صحبت کا مقام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام کو تو ہم سب سے اعلیٰ مانے، لیکن جو ان کے صحابی بنے، ان کے صحابی ہونے کا ان کو شرف حاصل کیا، ہم کہیں جی اللہ کے رسول کی وفات کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ، سارے مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک. اور سلف صالحین میں سے بعض نے کہا ہے، غالباً امام شابی رحمہ اللہ نے کہا ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، نام مجھے صحیح یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی شیعہ حضرات پر دو چیزوں سے سبقت لے گئے. رافضیوں پر دو چیزوں سے ان کا مقام زیادہ ہے یہودیوں عیسائیوں کے اوپر. جب یہودیوں سے پوچھا گیا من خیر اہل ملتکم، تمہاری ملت کا، موسیٰ علیہ السلام کی ملت کا، امت کا سب سے بہترین فرد کون ہے؟ انہوں نے کہا اصحاب موسیٰ، جو موسیٰ کے ساتھی تھے. عیسائیوں سے پوچھا گیا عیسائیوں تم بتاؤ تمہاری پوری عیسائیت میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اصحاب عیسیٰ، جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کو دیکھنے والے، ان کی معیت میں ایمان لانے والے.
امام شابی کہتے ہیں یا جن سے بھی یہ قول مری ہے وہ کہتے ہیں رافضیوں سے پوچھا گیا من شر اہل ملتکم، تمہاری ملت تمہاری امت اس امت کا بدترین لوگ کون ہے؟ انہوں نے کہا صحاب محمد کے صحابہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہتے ہیں اس طرح سے یہودی عیسائی ان کے اوپر سبقت لے گئے۔ تو یہ صحابی ہے، شرف صحابیت کوئی عام چیز نہیں ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ایک واقعہ اس کے پیچھے تفصیل ہے، اپنے موضوع سے متعلق بات کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دعو لی اصحابی، کہ لوگوں میرے لیے میرے صحابہ کو چھوڑ دو، ان کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، ان کو اذیت نہ پہنچایا کرو۔ فوالذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو انفقتم مثل احد او جبال ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو یا پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرو، ما بلغتم اعمالہم، میرے صحابہ کے اعمال کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے صحابی۔ اور بخاری و مسلم کی وہ معروف روایت ہے، اسی سے ملتی جلتی، اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ معروف روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفقتم مثل احد ذهبا، اگر احد پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ کرو، ما بلغتم مد احدہم ولا نصیفا، میرے صحابہ نے ایک طرف ایک مد، یہ ہے مد، دونوں ہتھیلیوں کو متوسط قد کا آدمی، متوسط ہاتھوں والا آدمی اگر اپنے ہاتھوں کو متوسط درمیانے طریقے سے پھیلا دے تو یہ مد بنتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ایک طرف میرا صحابی ایک مد، جو ہو گندم ہو جو بھی چیز ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یا آدھا مد یعنی ایک چلو خرچ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کر لو، میرے صحابی کا ایک مد خرچ کیا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ جو ایک مد ہے تقریباً آدھا کلو بنتا ہے ہمارے آج جدید وزن کے مطابق۔ احد پہاڑ سونے کا، وہ بھی سونے کا، اور ایک طرف صحابی کا تقریباً آدھا کلو جو وغیرہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے احد پہاڑ خرچ کر ڈالو، سونے کا بنا دیا جائے، میرے صحابی کے آدھا کلو تقریباً اس کے برابر بھی، مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسے کہتے ہیں صحابی۔ کوئی شرف صحابیت کوئی عام بات ہے کہ جس کا بھی جی چاہے وہ زبان درازی کرنا شروع کر دے، جس کے دل میں آئے وہ حضرت معاویہ کو لے کر، دیگر صحابہ کو لے کر اپنی جو ہے اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دے۔ صحابیت کا مقام بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں یہ حدیث موجود ہے، کہتے تھے لوگو لا تسبوا اصحاب محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، اگر تم ساری زندگی عبادتیں کرتے رہو، ساری زندگی عبادتیں کرتے رہو، ساری زندگی تم عمل کرتے رہو، تو تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال عبادت ایک طرف، نبی کے صحابہ کا اللہ کے راستے میں ایک گھڑی صرف کھڑا ہونا وہ ایک طرف ہے، تم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی صحابی اگر ایک گھنٹے اور گھڑی کے لیے اللہ کے راستے میں صرف کھڑا ہو گیا، تمہاری ساری زندگی کا عمل عبادت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے صحابی، یہ ہے شرف صحابیت۔ مزید سنیے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں ان کو کون ہے یہ؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے اسی دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ یہ سعید بن زید رحمہ اللہ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم واللہ لمشہد شہدہ رجل یغبر وجہہ فیہ مع رسول اللہ خیر من عملکم، کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے نبی کے صحابہ میں سے کسی صحابی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں
کسی ایسی جنگ میں شریک ہونا کہ جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے. کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے نبی کے صحابی کا اس جنگ میں شریک ہونا اور صرف اس کا چہرہ گرد آلود ہونا یہ تمہارے زندگی بھر کے عمل سے بہتر ہے. وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نُوح، اگرچہ تم میں سے کسی ایک کو حضرت نوح کی عمر کیوں نہ دے دی جائے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے تو صرف 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر اس سے زیادہ تھی. تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ ایک طرف صحابی کے علاوہ جو دیگر امتی ہے 1000 سال عمل کرتا رہے، 1000 سال عبادتیں کرتا رہے، 1000 سال نیکیاں کرتے رہے، اس کا 1000 سال کا عمل عبادت ایک طرف، اور پیغمبر کے صحابہ کا کسی غزوے میں شریک ہو کر چہرے کا گرد آلود ہونا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں صحابی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ بولتے نہیں ہیں بھائی، کچھ شک ہے آپ کو؟ صحابی تھے نا، صحابی تھے نا. تمام اہل سنت والجماعت کے اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے. کوئی اور اگر فضیلت منقبت ان کی نہ بھی ہو تو ان کا صحابی ہونا ہی ان کے اعلیٰ مقام کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے علاوہ آپ قرآن کو اٹھائیں، آپ صحیح احادیث کو اٹھائیں، اپنے اسلاف کے اقوال کو دیکھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام آپ کو قرآن کی آیتوں کے اندر نظر آئے گا. حضرت معاویہ کا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کے اندر آپ کو دیکھنے اور پڑھنے کو ملے گا. حضرت معاویہ کا مقام ہمارے اسلاف نے اپنی زبانی ان کے حق میں شہادت اور گواہیاں دے کر ان کے مقام کو بیان کر دیا. قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جن سے علماء نے استدلال کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کی منقبت کو بیان کیا ہے، جن میں سے صرف 3 آیتوں کو ہم اپنے سامنے رکھ کر آگے اپنی بات کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تم میں سے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا. فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور بعض تابعین نے کہا ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، لیکن راجح قول کے مطابق فتح مکہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا وہ اور وہ لوگ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اسلام کی خدمت میں لگایا، اللہ فرماتے ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ان سے بڑا درجہ رکھتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا، جہاد کیا، کفار کے ساتھ لڑائی کی. لیکن آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں وہ سابقین ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، ان کا درجہ مقام سب سے زیادہ ہے، اور بعد والے جو ہیں ان کا مقام ان سے کم ہے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو بھی نبی کے صحابی ہیں اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ کے بعد. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، پہلے تو مسلمان نہیں ہوئے. بھی اللہ نے دونوں سے وعدہ کیا ہے نا جنت کا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور امام ابن حزم رحمہ اللہ کی بات مجھے یہاں پر یاد آ گئی، وہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ قطعی طور پر جنتی، سارے صحابہ قطعی طور پر جنتی ہیں. اور بنیاد امام ابن حزم نے اسی آیت کو بنایا ہے. کہتے ہیں اللہ نے خود فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے اسلام کا دفاع کرنے والے، یا فتح مکہ کے بعد اسلام کا دفاع کرنے والے یا مال کو خرچ کرنے والے، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا کہ نہیں کیا؟ کون سے غزوے میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون سے غزوے میں تھے؟ غزوہ حنین کے اندر تھے. تو اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا. اس کے علاوہ
سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 جو شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان سبقت کرنے والے مہاجر اور انصاریوں کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، جنہوں نے ان سبقت کرنے والوں کی پیروی کی، کہتے ہیں اس سے مراد وہ تابعین نہیں ہے جو اصطلاحی تابعین ہیں جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، وہ تابعین نہیں ہیں، کیونکہ اصطلاحاً تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے اللہ کے رسول صحابی کو دیکھا ہو۔ کہتے ہیں ان تابعین سے مراد صرف وہ نہیں ہیں، بلکہ ان سے مراد وہ ہیں، ایک تو ہو گئے مہاجرین اور انصار جنہوں نے سبقت کی، اسلام لانے میں، اسلام کے لیے مال خرچ کرنے میں، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے میں، اسلام کا دفاع کرنے میں، یہ تو ہو گئے سبقت کرنے والے۔ اور کہتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کہتے ہیں اس سے مراد سب سے پہلے صحابہ اور صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ تو حضرت معاویہ بھی ان میں شامل ہیں کہ نہیں ہے نا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر و عمر کی پیروی کرتے ہوئے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اسلام کا دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کی کہ نہیں کی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان والذین اتبعوہم بإحسان کے اندر موجود ہیں۔ جب وہ موجود ہیں اللہ اعلان کر چکا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے، اللہ سابقین سے بھی راضی، مہاجرین سے بھی راضی، انصار سے بھی راضی، اور جو ان کی پیروی کرنے والے صحابہ ہیں اللہ ان سب سے راضی۔ تو اللہ تبارک و تعالی معاویہ سے راضی۔ اب بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کہے نہیں جی میرے دل کے اندر، میرے دماغ کے اندر ان کے بارے میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور بے وقوفی ہوگا نا وہ، اور اس سے کسی صحابی کے مقام میں کوئی فرق آنے والا، بلکہ یہ تو ان کی نیکیوں کے اندر اور بھی اضافے کا باعث ہے۔ جتنی گالیاں دیں گے اللہ ان کے درجات کو بڑھاتا جائے، اللہ ان کے درجات کے اندر اضافہ کرتا جائے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے نا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر کتنا ایمان تھا، کتنے اسلام کے ساتھ مخلص تھے، کتنا انہوں نے اسلام کی خدمت کی اور اس کے اندر مخلص تھے، اللہ جانتا ہے نا۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تمام صحابہ سے راضی، اور صحابہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر راضی ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے جنت کی ضمانت بھی دے دی۔ تیسرا مقام ہے قرآن کریم کا سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان لائے، غور کریں یہاں پر، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا معہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا والذین آمنوا بہ۔ اگر آمنوا بہ ہوتا تو پھر معنی کچھ اور ہوتا، یہاں پر کیا ہے والذین آمنوا معہ، جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ کون مراد ہے اسے؟ صحابہ کرام ہیں۔ ابن عاشور رحمہ اللہ جو تونس کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اپنی تفسیر التحریر والتنویر کے اندر فرماتے ہیں وفی هذه الآیۃ دلیل علی ان المغفرۃ لجمیع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے تمام صحابہ کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو رسوا بھی نہیں کرے گا، نبی کے ساتھیوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے اس چیز کی۔ اس کے بعد صحیح احادیث کو اٹھائیں تو بہت ساری احادیث ہیں، کئی احادیث ہیں جو جن کے عموم سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ
کچھ دیر پہلے ہی آپ نے سنا کہ صحبت کی فضیلت کے اوپر، صحابی ہونے کی فضیلت کے اوپر جو احادیث دلیل ہے وہ حضرت معاویہ کی فضیلت کی بھی دلیل ہے، کیونکہ حضرت معاویہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اس کے بعد کچھ مخصوص احادیث بھی ہیں کہ جن کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس عظیم مقام اور مرتبے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جن میں سے ایک حدیث وہ حدیث ہے کہ جو کہ مسند احمد، صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند صحیح لغیری ہی ہے، یعنی متعدد سندیں ہیں جن کو ملا کر یہ روایت صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ارباض بن ساریہ السلمی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سحری فرما رہے تھے۔ بعض روایتوں میں رمضان کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ تھا، وقت کون سا تھا؟ اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا، اور دعا بھی کس کی؟ نبیوں کے امام کی، کائنات کے امام کی۔ کہتے ہیں میں آیا، یہ دونوں لفظ موجود ہیں مختلف روایات کے اندر۔ ایک روایت میں کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، وہ یتسحر، آپ سحری کر رہے تھے، اور ایک روایت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان میں بلایا کرتے تھے، کہتے تھے اس بابرکت کھانے کی طرف آ جاؤ، بابرکت کھانے کی طرف آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاویہ کے حق میں یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ دعا کر رہے تھے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ تیرا نبی سے دعا کرتا ہے میرے صحابی معاویہ کو لکھنا بھی سکھا دے، حساب بھی سکھا دے، اور اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے صحابی معاویہ کو عذاب سے بچا لینا۔ رمضان کا مہینہ اور سحری کا وقت ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارباض بن ساریہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا آپ معاویہ کے حق میں اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ کائنات کے امام معاویہ کے لیے دعائیں کریں، ان کے حق میں دعائیں کریں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہے، آپ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرے، اور کہے کہ معاویہ پر نعوذ باللہ اللہ کی لعنت ہو، معاویہ کے حق میں بد دعائیں کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا جو صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بد دعائیں کرتا ہے، اس کا منہج اور اس کا طریقہ اور راستہ محمد الرسول اللہ والا نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ واہدی بہ۔ اللہ کے رسول نے ایک اور دعا کی کہ اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، ہادی یعنی رہنمائی کرنے والا بنا دے، یہ تیرے دین کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے۔ مہدیہ، اے اللہ تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے کہ میرے صحابی معاویہ کو مہدی بنا دے۔ مہدی سے مراد ہے ہدایت یافتہ بنا دے، اس کو بھی ہدایت دے، اس کی بھی رہنمائی کر، اور اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ تیرے لوگوں، تیرے بندوں کی تیرے دین کی طرف رہنمائی کرے۔ وَأَهْدِ بِهِ، اور اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرما۔ اور ایک روایت میں اس حدیث کے آخری لفظ یہ بھی آتے ہیں وَقِهِ الْعَذَابَ، اور اے اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ وَقِهِ الْعَذَابَ، میرے صحابی معاویہ کو عذاب سے محفوظ رکھنا۔ سنن ترمذی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمیر بن سعد، ابو ادریس خولانی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی عمیر بن سعد جن کا نام تھا، عمیر بن سعد جو کہ حمص کے والی گورنر تھے، ان کو معزول کر دیا اور حضرت معاویہ کو حمص کا گورنر بنا دیا۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ حضرت عمر نے یہ پتہ نہیں کیسا کام کیا ہے، عمیر بن سعد کو معزول کر دیا، معاویہ کو گورنر بنا دیا۔ حضرت عمیر بن سعد نے کہا لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، کہ لوگوں معاویہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا، زبان سنبھالنا ذرا، حضرت معاویہ کے ذکر خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے الفاظ میں کرنا، بہترین الفاظ میں کرنا۔ میں نے اللہ کے رسول کو دعا کرتے ہوئے سنا تھا اللہم اہد بہ، اے اللہ معاویہ کو لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دے۔
معاویہ کو لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حق میں دعائیں کر رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، تو کہتے ہیں ڈر کے مارے میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا احترام تھا، چھوٹے بچے تھے، ابھی اتنی عمر نہیں تھی، اتنا احترام، کہتے ہیں کہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ اللہ کے رسول وہیں تشریف لائے اور میرے کندھوں کے درمیان ایسے تھوڑا سا مجھے مارا، جیسے پیار سے بندہ مارتا ہے، شفقت کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ ادعو لی معاویہ، معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ، معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ میں واپس آ گیا، میں نے بتایا کہ وہ کھانا کھانے میں مصروف ہیں۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پھر کہا کہ عبداللہ جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ کہتے ہیں پھر میں گیا تو پھر بھی دیکھتا ہوں تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے آ کر بتایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل گئے، لا اشبع اللہ بطنا، اللہ کرے معاویہ کا پیٹ کبھی سیر نہ ہو۔ اب اس روایت کو لے کر لوگ بڑی بغلیں بجاتے ہیں۔ تمہاری سنیوں کی کتاب ہے صحیح مسلم، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ کہ اللہ کے رسول نے معاویہ کو نعوذ باللہ بد دعا دی تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ اس روایت کو یہاں پر لائے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا کہ لا اشبع اللہ بطنا، اللہ کرے معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، معاویہ کا پیٹ کبھی سیر نہ ہو، کہتے ہیں مسلم رحمہ اللہ اس مقام پر اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کیونکہ حقیقت میں یہ اللہ کے رسول کی ان کے حق میں دعا تھی۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم کے علاوہ دیگر جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ذکر کیا ہے کیونکہ حقیقت میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں دعا تھی، نہ کہ ان کے خلاف دعا تھی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جہاں پر یہ حدیث بیان کی ہے، یہی لا اشبع اللہ بطنا والی، اس سے پہلے امام مسلم رحمہ اللہ نے کافی ساری روایتیں ذکر کی ہیں کہ جس میں سے ایک روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انما محمد بشر، اے اللہ تیرا نبی محمد بھی ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، یغضب کما یغضب البشر، تیرے نبی کو بھی کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے جیسے ایک انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اے اللہ وَإِنَّ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا لَن تُخْلِفَنِيهِ، اے اللہ تو نے مجھ سے ایک وعدہ کر رکھا ہے اور مجھے آپ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آپ اس وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اے اللہ فَأَيُّمَا مُؤْمِن، اے اللہ جس مومن کو بھی سبب تو میں نے برا بلا کہا، او لعن تو یا اس پر لعن تان کی ہو، اس کے اوپر لعنت کی دعا کی ہو، یا پھر او جلت تو ہو میں نے اس کو مارا ہو، اے اللہ فجعلھا لہ کفارہ، اے اللہ میری اس بد دعا کو مارنے کو اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ وَقُرْبَةً تُقَرِّبُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ اگر میں نے کسی کے خلاف بد دعا کی، کسی کو مارا، کسی کو برا بلا کہا، اے اللہ تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے کہ میری اس دعا کے بد دعا کے بدلے میں، میرے اس مارنے کے بدلے میں، میرے اس برا بھلا کہنے کے بدلے میں، اے اللہ میرے اس صحابی کو یہ مقام دینا کہ اس کو اس بد دعا کو مارنے کو، برا بھلا کہنے کو قیامت کے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو فضیلت ثابت ہو گئی سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور بعض جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اکثر جو سنی حضرات ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پر آ کر کہ واقعی بھی بات تو صحیح ہے ان کی۔ تو ان ظالموں کا اصل میں کام ہی یہی ہے، بخاری اور مسلم کی روایتیں ایسا جو ہے نا رنگ دے کر پیش کریں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اور بھی ایک روایت ہے بخاری و مسلم کی
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ी अल्लाह अन्हा जो सहाबिया हैं, वो बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ुल बहर क़द औजबू, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो समंदरी जिहाद करेगा, यानी जो समंदर में बैठकर जाएंगे दुश्मन के इलाके तक, दुश्मन के मुल्क तक, वहां जाकर उनसे लड़ाई करेंगे, जो समंदरी जिहाद करेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कद औजबू, उन्होंने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया, जन्नत को वाजिब कर लिया। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर कहा है कि इस हदीस में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत और मनक़िबत है, क्योंकि बुखारी की एक और रिवायत के अंदर मौजूद है कि सबसे पहले जिसने समंदरी जिहाद किया, बहरी बेड़ा तैयार करके कुफ्फार के साथ, रूमी ईसाइयों के साथ जिहाद किया, वो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो समंदरी जिहाद करेगा, इस अमल की वजह से उन्होंने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया, जन्नत को वाजिब कर लिया। और बाज़ मुर्रिखीन ने कहा है कि 27 हिजरी और बाज़ ने कहा है कि 28 हिजरी का वाक़या है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर हज़रत मुआविया ने सबसे पहले बहरी बेड़ा तैयार किया और रूम का एक जजीरा था, जजीरा कुब्रुस, उसको जाकर फतह किया, और जिसके अंदर हज़रत उम्मे हराम बिनते मिल्हान ने अल्लाह के रसूल से दुआ की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे उनमें से कर दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अंति फीहिम, ऐ उम्मे हराम तू भी उन्हीं में से होगी। और एक तफसीली रिवायत में है कि हज़रत उम्मे हराम बिनते मिल्हान इस गज़वे के अंदर गई जो हज़रत मुआविया की क़ियादत और उनकी कमान के अंदर जो ये बहरी बेड़ा तैयार हुआ, मुसलमान गए, जजीरा कुब्रुस को फतह किया, और सबसे पहला जो बहरी लश्कर तैयार हुआ उसके अमीर कमांडर हजरत मुआविया थे, उसको फतह करके वापस आ रही थी। हजरत उबादा बिन सामित की ज़ौजियत में थी, घोड़े पर चढ़ने लगी, पांव फिसला, गिरी, और उसके नतीजे में इनकी शहादत वाक़ हो गई। तो ये भी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु इस समंदरी लश्कर के, जो सबसे पहला समंदरी लश्कर मुसलमानों की तारीख का, इसके अमीर और कमांडर थे। तो ये अजीब बात है, जो बाकी शरीक हुए उनके लिए तो जन्नत वाजिब, और जो कमांडर है उसके बारे में कहना बिल्ला वो काफिर हो गए थे, मुर्तद हो गए थे। अजीब तनाकुज़, ये कैसी तकसीम है। तो ये हदीस भी उनकी फजीलत और मनाकिब की बहुत बड़ी दलील है। बहरहाल और भी बहुत सारी सही अहादीस हैं जिनसे इस्तिदलाल करते हुए उलमा ने कहा है कि ये अहादीस भी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत और मनक़िबत की दलील हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं सलफ़ सालिहीन के अक़वाल की तरफ। सलफ़ सालिहीन के भी बहुत सारे अक़वाल हैं कि जिनसे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत और उनकी शान हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है। मिसाल के तौर पर सही बुखारी में रिवायत मौजूद है, एक बंदे ने आकर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को आकर बताया कि आपको पता है कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ एक रकत वितर पढ़ लेते हैं, पता है आपको? तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि दाहु फ़इन्नहु क़द सहिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको उनकी हालत पर छोड़ दो, अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं। और एक रिवायत में आता है, सही बुखारी की एक रिवायत है जो इसी मकाम पर, जहाँ पर हज़रत इमाम बुखारी ने यह जिक्र की है, बाबू ज़िक्र मुआविया इब्न अबी सुफियान, इस बाब में वहीं पर इमाम बुखारी ने यह भी रिवायत जिक्र की है कि इब्न अब्बास ने एक और रिवायत के मुताबिक फरमाया दाहु फ़इन्नहु फ़क़ीह, हज़रत मुआविया को उनकी हालत पर छोड़ दो, वो बड़े ही फ़क़ीह सहाबी हैं, वो दीन का इल्म रखते हैं, शरीयत का इल्म रखते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो ख़ानदान नबूवत की नुमाया शख्सियत है, अहले बैत के बड़े अजीम फर्जंद है, और जिनको हिब्रुल उम्मा होने का शरफ हासिल है, तर्जुमानुल कुरान उनका लक़ब है, उनकी शहादत ये बता रही है कि हज़रत अमीर मुआविया उन सहाबा में से जो थे जो दीन की फ़क़ाहत और समझ रखते थे। तो ये हमारे असलाफ का नज़रिया है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़। इसी तरह इब्राहिम इब्न मैसरा जो ताबी हैं, वो कहते हैं कि मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी को मारा। हाँ, एक बंदे को उनके पास लाया गया कि जिसने हज़रत मुआविया को गालियाँ दी थी,
میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کوڑے مارے، کوڑے برسائے اس کے اوپر، ورنہ کہتے ہیں زندگی بھر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے کسی پر کوڑا اٹھایا ہو، کسی کو مارا ہو۔ لیکن معاویہ کو گالیاں دینے والا، ان کی گستاخی کرنے والا جب ان کی دربار میں لایا گیا تو عمر بن عبدالعزیز کوڑے مار کر اس کو سزا دی انہوں نے۔ اسی طرح سے معافہ بن عمران عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا اے ابو مسعود، ان کی کنیت تھی، این عمر بن عبدالعزیز من معاویہ بن ابی سفیان، آپ یہ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کیا مقام ہے؟ تو راوی کہتے ہیں فغضب غضبا شدیدا۔ معافہ بن عمران یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے محدث، عبداللہ بن مبارک کے استاذ، اور جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں یاقوتۃ العلماء، علماء کے سر کا تاج، علماء کا ہیرا، یہ وہ شخصیت ہیں۔ راوی کہتے ہیں فغضب غضبا شدیدا، بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ لا یقاس باصحاب محمد احد، نبی کے صحابہ کے اوپر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتبہ، معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کاتب وحی ہے، وحی کے امین ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وصہرہ، اور اللہ کے رسول کے برادر نسبتی ہیں۔ غصے میں آ گئے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا یہ قول امام آجری نے کتاب الشریعہ میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو جانتے ہیں نا، تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں، اور بڑے ہی عادل اور اسی طرح سے پرہیزگار خلیفہ گزرے ہیں۔ شاید آپ نے ان کی سیرت کے متعلق کچھ سنا ہو۔ تو ایک بندے نے سوال کر دیا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا آپ کے نزدیک کون افضل ہے، عمر بن عبدالعزیز یا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے قسم اٹھائی، کہا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ان الغبار الذی دخل انف معاویہ مع رسول اللہ، وہ غبار، وہ گرد جو اللہ کے رسول کی معیت میں معاویہ کے ناک میں داخل ہوئی، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا افضل ہے۔ تم معاویہ کی بات کرتے ہو اور معاویہ کے ساتھ ان کا موازنہ کرتے ہو، عمر بن عبدالعزیز تو اس غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاویہ نے نمازیں پڑھی، اللہ کے رسول نمازوں میں امام بنا کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، سمی اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی حمد بیان کی اللہ اس کی حمد کو سن لے۔ اور کہتے ہیں معاویہ پیچھے مقتدی ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا فماذا بعد ھذا، اس کے بعد کوئی چیز بچتی ہے؟ اللہ کے رسول امام دعائیں کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی تعریف کرے اللہ اس کی تعریف کو سن لے، اور معاویہ مقتدی ہوتے تھے، معاویہ اللہ کے رسول کے پیچھے ربنا ولک الحمد کہہ رہے ہوتے تھے۔ اور تم کہتے ہو، پوچھتے ہو مجھ سے کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل؟ وہ تو اس غبار کا، گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول کی معیت میں ان کے ناک کے نتنوں کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ ہمارے اسلاف کا منہج ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان کیوں صحابہ کا اس طرح سے دفاع کرتے ہیں، حضرت معاویہ کا کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کا یہی منہج ہے، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، تابعین کو، ائمہ کو، محدثین کو، ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں ان سب نے ہمیں یہی سکھایا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی بھی نہیں مانتا ہوں، میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین، مومنوں کا ماموں بھی نہیں مانتا ہوں، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں، کیونکہ آپ کی بہن ام حبیبہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ تھیں، ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ اور امام احمد بن حنبل جیسے یہ جو ہے نا بڑے بڑے علماء محدثین نے حضرت معاویہ کا یہ لقب بیان کیا ہے، اور آج لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی مومنوں کے ماموں تم کہتے ہو ان کو۔
امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں ان کو نہ تو کاتب وحی مانتا ہوں اور نہ ہی ان کو خال المومنین مانتا ہوں، اور نہ ہی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ خلیفہ تھے، کیونکہ وہ تلوار کے زور پر وہ خلیفہ بنے تھے، غصب کیا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے کہا یہ جس نے بھی کہا ہے اس کا قول، اس کی یہ بات انتہائی حقیر اور ردی قسم کی ہے، اور اگر ایسے اس قسم کے لوگ باز نہ آئے تو ہم ان کا معاملہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اور ایک روایت میں ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے اوپر سختی کی جائے گی جب تک یہ اس بات سے برات کا اظہار نہ کریں۔ یہ امام احمد بن حنبل جن کو امام و اہل سنہ ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ بہرحال سلف صالحین کے اقوال اس بارے میں اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اہل بیت کے ساتھ تعلقات۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج جتنے بھی شکوک و شبہات یا اشکالات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پائے جاتے ہیں، یا جتنے بھی لوگ، ایک تو رافضی اور شیعہ، ان کا تو کام یہی ہے، ان کا تو کام یہی ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا وہ صحابہ کو کہاں معاف کریں گے، جنہوں نے ازواج مطہرات کو نہیں معاف کیا تو وہ صحابہ کو کہاں معاف کرنے والے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ لیکن سنی حضرات میں سے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی ہی منفی سوچ رکھتے ہیں، تو ان کے ذہن کے اندر یہی اشکالات ڈالے جاتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت پر بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتیاں کی اور ان کے حقوق کو طلب کیا، یہ کیا وہ کیا، بہت سارے قصے کہانیاں گھڑے گئے اور بہت ساری احادیث کو بھی گھڑا گیا، بہت ساری روایات کو بھی گھڑا گیا، اللہ کے رسول پر جھوٹ بولا گیا۔ تو حضرت معاویہ اور حضرت اہل بیت کو نعوذ باللہ من ذالک آپس میں سب سے بڑا دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ حقیقت اس کے بالکل، میرا اور آپ کا، ہم سب کا ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ دنیا جہان میں سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے نا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے کون؟ صحابہ کرام۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ رسول اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کریں لیکن آپ کے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کریں؟ عجیب تناقض ہے۔ تو جیسے ان کو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت تھی، ویسے آپ کے اہل بیت کے ساتھ بھی سب سے زیادہ محبت تھی۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط رنگ دیا جاتا ہے ان کے تعلقات کو، دشمن بنا کر عجیب و غریب جو ہے نا چیزیں بنا کر پیش کر کے یہ منوایا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے کہ آپس میں تو ان کی بنتی نہیں تھی، یہ تھا، دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، نفرت تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی قسم ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہم حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں کو اٹھاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ اور اہل بیت کے آپس میں انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں، بڑے بہترین اختلافات لاکھ صحیح، آپس میں جو اختلاف ان کا ہوا وہ لاکھ صحیح، لیکن ان کے آپس میں تعلقات بڑے ہی خوشگوار، بڑے ہی بہترین تھے۔ ایک دوسرے کے بارے میں نفرت، بغض، عداوت، اس قسم کے جذبات ان کے دلوں میں ہرگز 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 نہیں تھے۔ اس بات کو یاد رکھیے، ہرگز نہیں تھے۔ اور اس کے اوپر صرف سنی کتابیں نہیں، شیعہ کتابیں بھی گواہ ہیں، شیعہ کتابیں، رافضیوں کتابیں بھی اس کے اوپر دلیل ہیں، اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے مابین جو تعلقات ہیں، ان تعلقات کے خوشگوار ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی بڑی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ بے اگر آپس میں دشمنی تھی تو اللہ کے رسول کبھی بیوی بناتے ان کی بہن کو؟ کیا خیال ہے؟ اسی نسبت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے رشتے میں کیا ہوئے؟ ہم اپنی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو لوگ تو اگرچہ کچھ اور رنگ دیتے ہیں، برادر نسبتی تھے، برادر اللہ، جسے انگلش میں برادر اللہ کہتے ہیں، برادر نسبتی تھے۔ تو بھائی اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ تعلقات کے مضبوط ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کی گھر والی اور ازواج مطہرات میں سے
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا شمار، اور اس کا انکار کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے، تمام شیعہ سنی اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کے رسول نے ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ کوئی مائی کا لال، وہ شیعہ ہو، وہ رافضی ہو، کتنا بڑا اپنے آپ کو شیعت اور رافضیت کا عالم کہتا ہو، اس کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کا انکار کر سکے۔ اس سے زیادہ واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں تعلقات کے بارے میں، اسی طرح اہل بیت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے آپس کے جو تعلقات تھے وہ بڑے بہترین تھے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ خود شیعہ کتابوں میں اہل بیت کے 2 ایسے افراد کا نام ملتا ہے جن کا نام معاویہ تھا۔ اگر معاویہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، منافق تھے نعوذ باللہ من ذالک، اور اہل بیت کے دشمن تھے اور اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے والے، ان کے حقوق کو غصب کرنے والے، جس طرح سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت کے افراد حضرت معاویہ کے نام پر اپنے خاندان کے افراد کے نام کیوں رکھ رہے تھے، جبکہ اس زمانے میں کسی نیک اور بزرگ شخصیت کے نام کے اوپر اپنی اولاد کا نام رکھنا یہ لوگ شرف کی بات سمجھتے تھے۔ ایک نام آتا ہے عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن حسین بن علی بن طالب۔ حضرت حسین کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے معاویہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے کا نام معاویہ تھا۔ لے جی، گھر سے دلیل مل گئی۔ اور اس بات کو ذکر کیا ہے خوئی، ان کا ایک گزرا ہے بہت بڑا جن کو امام خوئی کہتے ہیں، اس کی ایک کتاب ہے معجم رجال الحدیث، اس کے اندر اس نے یہ ذکر کیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کے اصحاب میں سے تھا، عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن حسین بن علی بن طالب۔ اسی طرح رجال الطوسی ایک اور کتاب ہے ان کا، طوسی گزرا ہے، اس کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ نام موجود ہے۔ بھی اگر آپس میں دشمنیاں تھی، کافر ہو گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو حضرت حسین کے بیٹے عبداللہ نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ کے نام پر کیوں رکھا؟ بھی کوئی ہے ایسا عقل مند جو اپنے دشمن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے، جس کے ساتھ جیسے لوگ پیش کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ عداوت تھی نعوذ باللہ من ذالک؟ حضرت علی کے پڑپوتے، حسین کے پوتے، ان کا نام معاویہ تھا۔ اسی طرح ایک اور شخصیت کا نام ملتا ہے، ان کا نام ہے معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب۔ حضرت جعفر جو صحابی تھے، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام معاویہ تھا، اور یہ بھی اہل بیت میں سے، یہ بھی اہل بیت میں سے، آل جعفر۔ حضرت جعفر کون ہے؟ کون ہے حضرت جعفر؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے، شیعہ سنی سب مانتے ہیں اس کو۔ تو حضرت جعفر کے پوتے کا نام معاویہ تھا۔ اب یہاں پر پھر وہی سوال کہ اگر وہ کافر تھے نعوذ باللہ من ذالک، اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن تھے جیسے تم بنا کر پیش کرتے ہو، تو حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ کے نام پر کیوں رکھا؟ اور یہ بات ایک کتاب ہے انصاب الاشراف، اس میں موجود ہے، اور ایک اور ان کا ہے ابن عنبہ اسے کہتے ہیں، اور یہ شیعہ حضرات کے ہاں نصابہ کے لقب سے مشہور ہے۔ نصابہ کہتے ہیں جو علم الانصاب میں بہت بڑا ماہر ہو۔ اس کی ایک کتاب ہے عمدۃ الطالب فی انصاب آل ابی طالب، یہ اس کی کتاب ہے کہ جس میں اس نے اہل بیت کے نسب کو بیان کیا ہے۔ اس نے یہ ذکر کیا ہے معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، اور کہتا ہے وَكَانَ لِمُعَاوِيَةَ هَذَا عَقِبْ، اور پھر اس معاویہ کی آگے نسل بھی چلی، پھر اس معاویہ بن عبداللہ بن جعفر جو اہل بیت میں سے تھے، ان کی آگے پھر نسل بھی چلی۔ تو عجیب بات ہے کہ ایک طرف آپ ان کو جو ہے نا سب سے بڑا دشمن بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے ان کے ساتھ اتنے بہترین تعلقات، اتنی آپس میں محبتیں، اتنے ایک دوسرے کے جو ہے نا آپس میں ان کے تعلقات، کہ وہ اپنے بچوں اور اولادوں کے نام بھی معاویہ کے نام پر رکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھے گا؟ رکھے گا؟ فرعون رکھے گا؟ کیوں؟ اس کے بارے میں تصور ہی، اور کہتے ہیں معاویہ تو نعوذ باللہ فرعون سے بھی زیادہ خطرناک تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی کہتے ہیں یہ حضرات کہ معاویہ فرعون سے بھی نعوذ باللہ زیادہ خطرناک تھا۔ بھی عجیب آپ کا تضاد ہے، آپ کی کتابوں کے اندر یہ سب کچھ
اگر فرعون سے بھی زیادہ خطرناک تھے حضرت معاویہ اہل بیت کے لیے، تو وہ اپنے بچوں کے نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک تیسری دلیل جو اہل بیت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلقات کے بہترین ہونے کی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ سن 41 ہجری میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، این جنگ تیار تھی بالکل۔ اور یہ نہیں ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کمزوری کی بنا پر دستبردار ہوئے تھے، بہت بڑا لشکر تھا ان کے ساتھ، لاکھوں کے ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب ایک بار پھر مسلمانوں کا خون بہے گا، خون ضائع ہوگا، تو انہوں نے، کیونکہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے تھے، حضرت حسن خلیفہ بنے تھے رضی اللہ عنہ، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو شیعہ حضرات کے مطابق دوسرے امام معصوم ہیں، اثنا عشری انہیں کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی ان کے بہت سارے نام ہیں، امامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں۔ پہلے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کا لقب مرتضیٰ ہے، دوسرے امام ان کے مطابق حسن رضی اللہ عنہ جن کا لقب الزکی ہے، اور تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کا لقب الشہید ہے۔ تو اگر ان کے تعلقات آپس میں اس طرح کہتے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذالک مرتد تھے، کافر تھے، منافق تھے، تو ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ کے دوسرے امام معصوم نے ان کے ہاتھ پر کیوں بیعت کی؟ بلکہ خود شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اپنے بھائی حضرت حسین کو بھی بیعت کرنے کا حکم دیا، اور 20 سال تک، کتنے سال تک؟ 20 سال تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت حضرت معاویہ کے دور خلافت کے اندر زندہ رہے۔ ان تمام اہل بیت کے افراد کو معاویہ کی خلافت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، ایک جملہ بھی کوئی ثابت ان کے خلاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں جھوٹ بولے تو پھر وہ سبقت لے جا سکتا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات وہ 49 ہجری کے اندر تقریباً ہوئی ہے، تو حضرت حسن 9 سال تک حضرت معاویہ کے خلیفہ بننے کے بعد حیات رہے، کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ اگر تعلقات اتنے بگڑے ہوئے تھے، ایک طرف آپ امام معصوم کہتے ہیں حضرت حسن کو، حضرت حسین کو بھی تیسرا امام معصوم مانتے ہیں، اور امام معصوم کہتے ہیں امام معصوم جو کام کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے جیسے نبی معصوم ہوتا ہے، اور امام معصوم سے کہتے ہیں غلطی کا احتمال۔ ایک طرف آپ کا یہ عقیدہ، اور دوسری طرف آپ کے 2 امام معصوم حضرت معاویہ کو اپنا خلیفہ مان رہے ہیں۔ تضاد ہوا نا، ایک طرف امام معصوم کہہ رہے ہیں، یا تو آپ کہیں امام معصوم نہیں ہے، اگر معصوم مانتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی بھی ٹھہرے، مسلمان بھی ٹھہرے، اور خلیفہ بھی ثابت ہو گئے۔ عجیب رنگ دیا جاتا ہے، عجیب رنگ دیا جاتا ہے۔ چوتھی دلیل جو ایک شیعہ مؤلف ہے، اس کا نام ہے نوری طبرسی، اس کی ایک کتاب ہے الاحتجاج، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بار عراقی شیعوں نے حضرت حسن پر حملہ کر دیا۔ حضرت حسن کے شیعہ نے حضرت حسن پر حملہ کر دیا، ان کے خیمے کی رسیوں کو کاٹ دیا، خیمے میں داخل ہو گئے، ان کے مال کو لوٹا، اور ایک بدبخت نے تو حضرت حسن پر وار بھی کر دیا خنجر کا۔ تو خود یہ نوری طبرسی لکھتا ہے احتجاج کے اندر کہ حضرت حسن کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش ہوا تو حضرت حسن نے اپنے شیعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم سے بہتر تو میرے لیے معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور پھر آگے کچھ بات ہے، بات کو یہیں پر مختصر کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت حسن نے قسم اٹھا کر کہا تم جو اپنے آپ کو میرے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم سے زیادہ تو میرے لیے حضرت معاویہ بہتر ہے۔ حضرت معاویہ کو خود آپ کے دوسرے امام معصوم نے بہتر کہا ہے، خیر کا لفظ ان کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، یا جو اہل بیت تھے حضرت معاویہ تھے، ان کے آپس میں تعلقات بڑے بہترین تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی اہل بیت کے ساتھ تعلقات بڑے بہترین تھے، اور اس کی
دلیل یہ ہے کہ امام آجوری رحمہ اللہ نے کتاب الشریعہ میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کس طرح سے اہل بیت کی تکریم اور ان کی عزت کرتے تھے۔ اس کے تحت وہ بہت ساری روایت لائے ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ جب بھی حضرت حسن بن علی سے ملتے تو کہتے تھے مرحبا بابن رسول اللہ واہلا، اللہ کے رسول کے بیٹے کو مرحبا اور خوش آمدید، اور حکم دیتے تھے 3 لاکھ ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے جس کے راوی جعفر بن محمد اپنے باپ محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان الحسن والحسین یقبلان جوائز معاویہ، حضرت حسن اور حضرت حسین معاویہ کے دیے ہوئے تحفے قبول کیا کرتے تھے۔ اور ہمارا تو ایمان ہے وہ لوگ بڑے سچے اور کھرے لوگ تھے، جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی ان کے ظاہر میں ہوتا تھا۔ ایسی بات ہے نا، ہمارا تو ایمان ہے اگر ان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات تھی تو وہ کہہ دیتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ صرف یہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے کھرے لوگ تھے، وہ سچے لوگ تھے، حق گو تھے، اور صداقت کا دامن کبھی نہ چھوڑنے والے تھے۔ تو ان کا حضرت معاویہ کے ہدیوں کو قبول کرنا یہ بھی تعلقات کے بہترین ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کی خبر حضرت معاویہ کے پاس پہنچی، جیسا کہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت معاویہ رونے لگے، بیوی پاس موجود تھی، بیوی نے حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ زندگی میں لڑائی کرتے رہے، اختلافات تھے آپ کے، اب ان کی شہادت کی خبر آئی ہے تو آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا واللہ انک لا تدرین، اللہ کی قسم تجھے اس چیز کا خبر نہیں ہے، ویحکی تیرا برا ہو، تجھے خبر نہیں ہے اس چیز کی، ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، حضرت علی کی شہادت سے امت کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ لوگ اب کتنے زیادہ فضل، دین کی فقہ یعنی سمجھ اور دین کے علم سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ریمارکس ہیں، حضرت معاویہ کے ریمارکس ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ حضرت معاویہ کے جو دل میں تھا وہی ان کی زبان کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ وہ حق گو لوگ تھے، سچے لوگ تھے، صداقت کے علم بردار تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے دل میں کچھ اور زبان کے اوپر کچھ اور ہو، باطن میں کچھ اور ہو اور ظاہر میں انہوں نے کسی اور چیز کا اظہار کیا ہو۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی اس حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں سب سے پہلے تو اپنی ذات کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور آپ کے تمام صحابہ کی محبت کو پیدا فرما دے۔ رب کائنات سے یہ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں زندگی بھر ایمان کے اوپر استقامت دے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز الرحمن فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب بیان فرما رہے تھے، اور دور حاضر میں، بلکہ دور حاضر میں نہیں، ماضی کے اندر بھی یہ فتنہ رہا ہے اور آج بھی یہ فتنہ ہے کہ صحابہ کے متعلق بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو بڑے احسن انداز میں شیخ صاحب نے اس چیز کی جو ہے وضاحت ہمارے سامنے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔